रात की इस तारीकी में मैं यही अंदाज़ा लगा रहा था कि कदमों की चाप या कपड़ों की सरसराहट में कितनी आवाज़ होती है। बहरहाल मैंने अपनी आंखों से किसी भी शख्स को अंदर दाखिल होते हुए अब तक नहीं देखा था। फिर मैंने थोड़ा आगे कदम बढ़ाया। हवेली का तारीकी सन्नाटा, ठंडी ठंडी हवाएं और पुरअसरार सी ये पूरी के पूरी हवेली। उसके बाद हवेली की वो खौफनाक दीवारें। अचानक मेरे सामने एक चौड़ी राहदारी आई। उसके आसपास सुतून भी लगे हुए थे। हवेली में एक मध्यम रोशनी पूरी तरीके से फैली हुई थी। इसे हम कुदरती रोशनी भी कह सकते हैं, क्योंकि आसपास ऐसी कोई लाइट वगैरह कुछ भी नहीं दिख रही थी, लेकिन ये रोशनी फिर भी वहाँ पर मौजूद थी। फिर अचानक ये रोशनी गैर कुदरती हो गई और वहाँ पर एक शम्मा रोशन कर ली गई। और तब जाकर उस वक्त मैंने उस पुरअसरार वजूद को देखा जिसके पीछे मैं इस डरावनी हवेली तक आ गया था। ये तो वही उमर रसीदा खातून थी। लेकिन अब ताज्जुब की बात ये थी कि ये उमर रसीदा खातून यहाँ क्या कर रही हैं। काफ़ी देर तक आंख मिचोली चलती रही। फिर मुझे एहसास हुआ कि अब वो वापसी के लिए तैयार हैं। मैंने भी फुर्ती के साथ बाहर की जानिब अपने कदम बढ़ा दिए। तभी उसी वक्त उनकी आवाज़ उभरी, ठहरो। मेरे पाँव अचानक से ही ऐसा लगने लगा जैसे ज़मीन में जम गए। मेरे पाँव ठिठक गए और मैं वहीं के वहीं खड़ा ही रह गया। मैं उन बुजुर्ग औरत के कदमों की आवाज़ साफ तौर पर सुन सकता था, लेकिन इन सब के बावजूद मैंने पलट कर नहीं देखा। तभी वो मेरे करीब आ गई और उनका लरसता हुआ हाथ मेरे कंधे पर पड़ा। मेरे पूरे जिस्म में लर्जिश आ गई। तभी उनकी फिर से आवाज़ उभरी, मैं तुम्हें जानती हूँ। तभी मैंने पीछे पलट कर देखा। उनके चेहरे का वजूद व वक़ार मुझे और घबराहट में डाल रहा था। भले ही वो काफ़ी उम्र रसीदा यानी ज़्यादा उम्र की खातून थी, लेकिन उनके चेहरे के वक़ार को देखकर अच्छे अच्छों की हवा टाइट हो सकती थी। फिर से उनकी आवाज़ उभरी, तुम आखिर मेरा पीछा क्यों कर रहे थे? मेरे होंठ कुछ कहने से बेबस थे। बड़ी मुश्किल से मैंने मेरे होंठ खोले, लेकिन आवाज़ ही बाहर ना निकली। तभी उस बूढ़ी खातून के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई और वो कहने लगी, अगर मैं तुमसे कहूँ कि रफ्ता रफ्ता मुझे मेरे दिल में ये ख्याल आ गया था कि शायद तुम यहाँ पर आ जाओ, तो शायद तुम्हें भी हैरत होगी। इसके साथ ही तुम्हें एक और हैरत का झटका जब लगेगा कि मैं तुम्हें ये कहना चाहती हूँ कि मैं कभी भी झूठ नहीं बोलती। जो कहती हूँ हमेशा सच ही कहती हूँ। अगर तुम्हारा दिल चाहे तो मेरे अल्फाज पर यकीन करो, और अगर तुम्हारा दिल ना चाहे तो मेरे अल्फाज पे भले ही तुम यकीन मत करो। आओ मेरे साथ। मैं जानती हूँ तुम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मेरी खोज में ही आए हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें मुझे थोड़ा वक्त देना होगा। मुझे थोड़ा सा वक्त दो। अगर किसी भी तरह की उलझन तुम्हारे जहन में है तो मुझसे बात करने के बाद, हमारी गुफ्तगू के बाद वो उलझन भी खत्म हो जाएगी। मैंने इस बातचीत के दौरान अपने आप को संभाल लिया और उसके बाद मैंने आहिस्ता से कहा, मोहतरम खातून, ये बात तो सही है कि मैं आपका ताक़ुब कर रहा था, आपका पीछा कर रहा था। ना मेरे दिल में कोई खोट है और ना ही मैं कभी आपके एहतराम को अपने दिल से दूर कर सकता हूँ। अगर मेरी इस कोशिश से आपको तकलीफ पहुँची हो तो मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। क्या आप मुझे माफ़ कर देंगी? खातून ने कहा, बराए करम मेरे पीछे आओ। वो वापसी के लिए मुड़ गई और मैं अब उनके पीछे पीछे चले जा रहा था, क्योंकि मुझे उस बूढ़ी खातून पर अब यकीन हो चुका था। वो मुझे पुरानी हवेली के एक बोसीदा कमरे में लेकर आ गई। यहाँ पर मजबूत और कुशादा थोड़ा बहुत फर्नीचर पड़ा हुआ था। इसके अलावा इस कमरे में एक शमादान भी रखा हुआ था और शमादान की वजह से ही कमरे में रोशनी भी फैली हुई थी। पुरअसरारियत तो अपनी जगह थी, लेकिन इस कमरे में किसी भी तरह का खौफ नहीं था। बूढ़ी खातून ने मुझे बैठने की इजाज़त दे दी और वो कहने लगी, बैठो, मैं तुमसे अपना तारुफ करा दूं। बेटा, मेरा नाम हीरा है और सब लोग मुझे हीरा खानम कहते हैं। मेरे और तुम्हारे दरमियान बातचीत हो सकती है। असल में बेटा, जितना पुराना रिश्ता मेरा इस हवेली से है वो रिश्ता किसी और से नहीं है। मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि तुम्हें लग रहा होगा कि मैं इस हवेली में भटकने वाली कोई रूह हूँ, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं तो एक जीती जागती जिंदा इंसान हूँ। मेरे कब्जे में कोई आसिबी अमल नहीं है जो किसी के लिए नुकसानदेह हो या किसी को तकलीफ या नुकसान दे। मैंने निगाह उठाकर उस साफ सुथरी गुफ्तगू करने वाली बुजुर्ग खातून को देखा और गर्दन हिलाते हुए उनसे कहा, नहीं मोहतरम खातून, आपकी शख्सियत और आपकी कैफियत इसके हामिल नहीं है कि आपको कोई बदरू या कुछ और समझे। तभी वो बुजुर्ग खातून बोली, बेटे, तुम्हारा नाम शायद शाजिल है ना? तो मैंने कहा, जी हाँ, मेरा नाम शाजिल है। तो वो कहने लगी, बेटा, अजीब सा तसव्वुर है, क्योंकि हर इंसान का एक ना एक घर होता है जिसकी तश्कील में एक या दो अफराद, एक या दो लोग ही हिस्सा ले पाते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि बहुत सारे लोगों की मदद भी लाजिम होती है। इसमें मुलाजिम होते हैं जो उनके मकसद में दिलचस्पी रखते हैं या फिर उन लोगों के रिश्तेदार होते हैं। उनकी नस्लें होती हैं और ये नस्लें जवान होती हैं। अगर ये जवान नस्लें बुरी होती हैं या बुरे रास्ते पर होती हैं
تو لوگ پھر انہیں نظر انداز کر دیتے ہیں، اور اگر اچھی ہو تو ان کا احترام کرتے ہیں اور ان کے اپنے بزرگوں کا بھی خیال رکھتے ہیں اور ان کا خیال بھی رکھتے ہیں۔ بیٹے میں جانتی ہوں تمہارا نام شاذل ہے اور غیاث الدین نے تمہیں حویلی کے فرائض کے انجام دینے کے لیے یہاں پر رکھا ہوا ہے۔ تم اچھے انسان ہو، تمہاری شہر یار سے دوستی بھی ہے۔ اور کچھ میں بتاؤں تمہارے بارے میں تو 3-4 باتیں ہی شہر یار نے مجھے تمہارے بارے میں بتائی ہیں، حالانکہ یہ اس کے بتانے کی باتیں نہیں ہیں۔ خیر، گھر کے پرانے فرد کی حیثیت سے یہ فرض تو نواب صاحب کا بنتا تھا کہ وہ تمہیں ہمارے پاس لے کر آتے بیٹا شاذل، مجھ سے پہچان کرواتے، مجھ سے ملاتے۔ شاید بیٹا میں نے تمہیں ابھی تک یہ نہیں بتایا کہ میں نواب منصور کی والدہ ہوں، ان کی ماں ہوں۔ ہیرا خانم نام ہے میرا۔ تعارف کچھ زیادہ طویل ہو گیا۔ بیٹے تمہیں عجیب تو نہیں لگ رہا کہ میں تمہیں بولے جا رہی ہوں اور تم سے تعارف کرائے جا رہی ہوں؟ میں نے کہا نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، آپ اپنے باتیں جاری رکھیے۔ تو میرے سے وہ کہنے لگی، بات دراصل یہ ہے شاذل کہ جو باتیں میں تم سے کرنا چاہتی ہوں وہ ذاتی ہیں۔ دراصل کوئی اجنبی ان باتوں پر غور و فکر نہیں کرے گا اور سوچے گا کہ یہ بوڑھی عورت کیا کہے جا رہی ہے۔ اصل میں بیٹا یہ بات بہت زیادہ پرانی ہے۔ میرے والدین نے مجھے ایک بزرگ شخصیت سے ملوایا تھا۔ انہوں نے محبت سے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور مجھ سے کہا، چند الفاظوں کا یہ وظیفہ یاد کر لو، جب کسی مشکل میں پڑو تو 3 رات تک اس وظیفے کو لگاتار کرتے رہو۔ عام طور پر اسے نہ پڑھو، بلکہ کسی مشکل کا حل تلاش کرنے کے لیے یہ وظیفہ ضرورت کے مطابق ہی پڑھو۔ عام طور پر اس وظیفے کو کبھی مت پڑھنا۔ اور انہوں نے کہا تھا اس سے تمہیں تمہاری مشکل کا حل بھی مل جائے گا۔ شاذل بیٹا میں کچھ پہلے دنوں سے بہت زیادہ پریشان تھی، پھر مجھے اچانک اس وظیفے کے بارے میں یاد آیا۔ میں نے وظیفہ پڑھا اور وظیفہ پڑھنے کے بعد میری رہنمائی تمہاری شکل میں ہوئی اور مجھے اس خواب کے ذریعے صاف طور پر یہ بتا دیا گیا کہ میری مشکل کا آخر حل کیا ہے۔ شاذل، جب میں 3 راتوں تک یہ وظیفہ پڑھ چکی جو ان بزرگ نے مجھے بتایا تھا تو مجھے خواب میں تمہاری شکل و صورت نظر آئی اور پتا چلا کہ تم ہی میری مشکلات کا حل کر سکتے ہو۔ انسان کسی کے بارے میں سوچتا ہے تو کبھی کبھی اس کی سوچ بھی خواب بن جاتی ہے۔ مجھے یہ احساس ہوا جس وقت میں نے تمہیں دیکھا۔ مجھے یہ سوچے پریشان کرنے لگی تھی شاذل کہ یہ حقیقت ہے یا پھر کوئی چھلاوا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ موقع ملا تو میں تم سے ضرور بات کروں گی۔ وجہ اگر تم مناسب سمجھو اور میری بات کا اگر جواب دو تو مجھے سچ سچ بتاؤ شاذل، تم میرا پیچھا کس لیے کر رہے تھے؟ ذہن میں میرے آیا اس وقت اس بوڑھی خاتون کی بات سن کر کہ جو معصوم سی لڑکی افشا صدام سے محبت کر رہی ہے اور صدام لا کردہ گناہوں کی سزائیں بھگت رہا ہے اور وہ بھی افشا سے محبت کرتا ہے۔ صدام کا ہیرا خانم سے ملاقات کر ان کی گود میں سر آغوش ہو کر ان سے ملاقات کرنا، جب دل میں یہ سارے رشتے یاد آئے تو احساس جاگنے لگا کہ نواب منصور خان کے ساتھ ساتھ نواب ریحان بھی تو ہیرا خانم کی ہی اولاد تھا۔ ماں کے لیے یہ فیصلہ کرنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے کہ کس بیٹے کو زیادہ چاہے اور کس بیٹے کو کم۔ ماں کے آنچل میں تو بیٹے کی برائیوں کو بھی نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ ریحان کی نشانی جو ہے، یہ ریحان گیا ہے لیکن اس کی نشانی ہمارے پاس صدام ہے۔ دل میرا چاہ رہا تھا کہ میں صدام کی ہی بات کروں، لیکن پھر میں نے کہا، محترم خاتون، میں کون ہوں اور کیا ہوں یہ تو جاننا بے حد مشکل کام ہے، لیکن ابھی تو اتنا ہی کافی ہے کہ میں آپ کے نمک خواروں میں شمار ہوں۔ تھوڑی ذمہ داریاں جو مجھے سونپی گئی ہیں ان کے تحت میں حالات پر نظر رکھتا ہوں۔ میں نے افشا کو ایک رات کوارٹروں کی طرف جاتے ہوئے دیکھا تو مجھے شک، تجسس ہوا۔ یہ کوارٹر صدام کا تھا اور بات ذرا تجسس والی تھی، اسی لیے میں بھی وہاں پر پہنچ گیا۔ لیکن تب جا کر مجھے پتا چلا کہ افشا اور صدام ایک دوسرے سے بے پناہ محبت کرتے ہیں اور مایوسی میں گھرے ہوئے ہیں۔ میں نے آنے والے مہمان احتشام شامی کو بھی اچھے طریقے سے دیکھا ہے، جو معاف کیجیے گا لیکن میرے خیال میں انتہائی بےہودہ قسم کا آدمی ہے، لیکن نواب صاحب کے ذہن میں اس کے لیے للک ہے اور یہ بات شہریار کے ذریعے ہی میرے سامنے آئی ہے کہ نواب منصور صاحب افشا کا ہاتھ احتشام کو دینا چاہتے ہیں۔ مجھے مداخلت تو نہیں کرنا چاہیے، لیکن اے خاتون، میں بھی ایک انسان ہوں اور مجھ سے یہ سب دیکھا نہیں گیا، برداشت نہیں ہوا۔ پھر معاف کیجیے گا لیکن میں نے دوبارہ جب صدام کے کوارٹر پر نظر رکھی تو میں نے صدام کو آپ کے ساتھ دیکھا۔ اس وقت صدام کو آپ ممتا کی آغوش میں اس طرح لیے ہوئے تھی کہ اس کی والدہ ہوں۔ وہاں سے میرے دماغ میں آپ کے لیے بھی تجسس آ گیا۔ میں آپ کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا، اسی لیے میرے دل میں خواہش ہوئی کہ میں ذرا جا کر دیکھوں کہ آخر یہ بزرگ خاتون کون ہے، اور اسی طرح میں آپ کا پیچھا کرتا یہاں تک آ گیا ہوں۔ میں نے یہ ساری تفصیلات جو ابھی تک میرے ساتھ ہوئی تھی انہیں بتا دی
میں نے جب ان کا چہرہ دیکھا تو وہ حیرت سے مجھے ہی دیکھے جا رہی تھی۔ تبھی وہ بڑے پریشان لہجے میں کہنے لگی، خداوند عالم رحم کر ہم سب پر۔ بیٹے اگر تم عزت دار والدین کی اولاد ہو تو ہماری عزت کا بھی تم اچھے سے خیال رکھنا، کسی کے سامنے بھی زبان نہ کھولنا اس بارے میں۔ میں نے کہا، معزز خاتون، مجھے نیچ اور کمینے قسم کا انسان ہرگز نہ سمجھیں آپ، میں تو آپ لوگوں کا بے حد شکر گزار ہوں، اور شہریار میرے بہت قریب ہے، بہت اچھا دوست بن چکا ہے وہ میرا، آپ کا کبھی بھی برا نہیں کروں گا۔ وہ کہنے لگی، خدا کی قسم میں بھی تمہارا کسی طرح سے برا نہیں کرنا چاہتی بیٹا، ریحان میرا بیٹا تھا اور میں اس کی ماں ہوں، اس لیے زبان دراز نہیں کروں گی، جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ لیکن میرا بیٹا منصور کچھ اور نہیں سوچتا، صدام بہت اچھا لڑکا ہے، اور صدام اور افشا بچپن سے ہی ایک دوسرے کو چاہتے ہیں۔ جو کچھ بھی ہو، صدام بھی میرے ریحان کا ہی بیٹا ہے اور میرے جگر کا ٹکڑا ہی ہے۔ یقیناً شاذل تم میرے بات کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہوگے۔ اب کیا ہوگا؟ کیا یہ عمر رسیدہ خاتون شاذل کے ذریعے افشا اور صدام کو ملانا چاہتی ہیں؟ آخر ان عمر رسیدہ خاتون کا کیا مقصد ہے جو انہیں خواب میں شاذل دکھا؟ یا یہ سب ایک جھوٹ ہے اور یہ عمر رسیدہ خاتون بھی جھوٹ بول رہی ہیں؟ آگے کیا ہوگا یہ جانیں گے ہم اس ویڈیو کے اگلے پارٹ میں۔ اگر آپ بھی اپنی زندگی کی کوئی سچی گھٹنا یا اپنی سٹوری ہمارے چینل سے شیئر کروانا چاہتے ہیں، یا کسی بھی طرح کی آپ سٹوری ہمارے چینل سے اپلوڈ کروانا چاہتے ہیں، تو ہمارے فیس بک پیج مائی اسٹوری بک کو فالو کریں۔